دیکھیے انسان کا جسم دو چیزوں سے کمپوزٹ ہے، ایک روح، ایک جسم جو ہے، ٹھیک ہے، دو چیزوں سے۔ اب دیکھیے ہم لوگ روزے میں کیا تماشا کرتے ہیں، صرف ہم جسم کا روزہ رکھتے ہیں، روح کا روزہ نہیں۔ روح کا روزہ کیا ہے؟ روح کا روزہ یہ ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں، ایک دوسرے کی غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، یہی تو ہے نا روح کا روزہ۔ تو اصل روزہ روح کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تو جائے گی۔ تو میں اب اس کو تاریخ سے جوڑتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ ایک نئی بات ہے، ایک عجوبہ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے دشمنوں سے غافل ہیں، ہم لوگ ان کی سازشوں سے ناواقف ہیں۔ ہمیں اس بات سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے کہ 1248 سے لے کے 1250 جو صلیبی حملہ ہوا، 7ویں صلیبی حملہ، اس میں صلیبیوں کو، عیسائیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بری طرح سے شکست ہوئی۔ تو صلیبیوں کا ایک بہت بڑا مبلغ تھا، ایک کرسچینٹی کا ایک بہت بڑا پریچر تھا جس کا نام تھا لوی نہو۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑی وصیت کی، اور اس وصیت میں کہا دیکھو مسلمانوں پر زور اور قوت طاقت کے بل پر غلبہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اگر مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے اندر اتحاد کو ختم کرو، انہیں ڈسٹریکشن میں مبتلا کر دو، ان کا تعلق قرآن و حدیث سے دور کر دو، ان کو مسلکی اور فقہی اختلاف میں مبتلا کر دو، اور ان کے اندر اخلاقی بے راہ روی اور خدا بیزاری اور دین بیزاری، یہ ساری چیزیں عام کر دو، کیونکہ مسلمان جس دن قرآن و حدیث سے دور ہو گئے ان پر غلبہ حاصل کرنا، ان پر کنٹرول پانا ہمارے قابو میں ہوگا۔ تو اب اس کی وصیت کے تحت یورپین امپائر نے 1270 میں اس کو عملی جامہ پہنایا، اس کے تحت کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں 4 چیزیں یورپین امپائر نے متعدد وسائل تیار کی، جس میں 4 چیزوں کا نام لے رہا ہوں۔ سب سے پہلے عیسائی مشنری، دوسری چیز استشراق جسے ہم اورینٹلزم کہتے ہیں، تیسری چیز تجدد پسندی جسے ہم ماڈرنزم کہتے ہیں، چوتھی چیز فکری و ثقافتی الغار جسے ہم انٹلیکچوئل کلچرل انویشن کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں یورپین امپائر نے تیار کی کہ مسلمانوں کے ذہن کو قرآن و حدیث سے ہٹاؤ، ان کے ذہن کو ماڈرن بناؤ، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال دو، یہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے یہ اولڈ فیشنڈ ہے، یہ دقیانوسی تعلیمات ہے، وہ اس پر عمل نہ کرے، کیونکہ اگر مسلمان اس پر باقی رہے تو مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اور میں آپ کو بہت سی یورپین مورخ کی باتیں آپ کو سنا سکتا ہوں، جیسے کہ لارنس براؤن، یہ ایک کرسچینٹی کا یہ بھی بہت بڑا پریچر ہے۔ اس نے کیا کہا، دیکھو اگر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کے اندر آپس میں جو اتحاد ہے اس کو ختم کر دو، کیونکہ یہ اتحاد اگر ختم ہو گیا اور قرآن و حدیث سے ان کا جو تعلق ہے یہ اگر ختم ہو گیا تو ان کو مٹانا بالکل آسان ہے۔ اور ایک واٹسن، یہ بھی ایک یورپین مورخ ہے، اس نے کہا کہ اب ہماری نظر جو ہے وہ مدارس اسلامیہ پر ہے، ان مکاتب پر ہے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک ان نوجوان نسلوں کے دل و دماغ میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات محفوظ ہیں، ان کو اسلامی تاریخ سے واقفیت ہے، تب تک ان پر غلبہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے پوپ سائمن، یہ بھی یورپین مورخ ہے، یہ بھی لکھتا ہے اپنی کتاب میں اسلام اینڈ ماڈرن ہسٹری میں لکھتا ہے کہ دیکھو اگر مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا، مسلمانوں میں اتفاق نہیں رہا تو مسلمان کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں خاص توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتحاد لائیں، اتفاق لائیں، قرآن و حدیث سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ایک یورپین مورخ ہے ایک اور، اس کا نام تھا رابرٹ بریفالڈ، جس کی ایک کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ یورپ کی ترقی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تمدن کا دخل نہ ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ کی ترقی کا راز جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی ترقی کا راز جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو میں آپ کو 3 ٹپس دیتا ہوں کہ آپ اس میں اگر ہم لوگ اس میں مکمل عمل پیرا رہے، اگر ہم لوگ اس میں مکمل اترے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کو کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا، ہمارے ایمان کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کی
ہیں. یعنی اسلام کے 5 بنیادی احکام. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یعنی یہ جو 5 چیزیں ہیں اس پر پہلے ہم مکمل اترے, ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ نہ ہماری نماز چھوڑے, نہ ہماری نماز چھوٹے, نہ ہمارا روزہ چھوٹے, نہ زکوٰۃ ہم دینا چھوڑیں, نہ ہم قرآن کو چھوڑیں, نہ اللہ کے رسول کو چھوڑیں, نہ ان کی باتوں کو چھوڑیں. ان چیزوں کو پہلے. دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے تعلق. ہم اور آپ خود قرآن کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. اگر ہم اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے ذہنوں کو, یہ جو ایتھسٹ ہیں جو قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا کے ہمارے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہمارے ذہنوں کو کبھی قرآن و حدیث سے متنفر نہیں کر سکتے ہیں. تیسرا ٹپس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سنت نبوی, کہ آپ اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے اگر پکڑ لیں تو آپ کو کوئی کبھی بھٹکا نہیں سکتا ہے. اور ایک آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے ایمان والو, جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ سمجھو, وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں. اب ہم اس کی زندہ مثال فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے فلسطین پورا جو خاندان شہید ہو گیا, سامنے 20 لاشیں پڑی ہوئی ہے, صرف ایک بندہ بچا ہوا ہے. اور کیا آیت پڑھتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. پورے عالم اسلام کو, پورے 57 ممالک کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں, تم یہ نہ سمجھو کہ یہ مرے ہیں, یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. مر تم لوگ گئے ہو, تم 57 ممالک والے مر گئے ہو, تمہاری ایمانی غیرت مر گئی ہے کہ تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم پر اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ہم پھر بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. مگر تمہارے اندر اگر اتنی غیرت ہے تو تم گناہ کو چھوڑ دو, تم نمازیں کو پکڑ لو, تم روزے رکھنا شروع کر دو. وہ یہ میسج دے رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ پوری فیملی جو ہے گھر کے نیچے دب کر شہید ہو گئی. ایک چھوٹا سا بچہ کیا آیت پڑھتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے اور ہم اللہ کی آزمائش سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہو تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم اللہ کی آزمائش سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور اسی طریقے سے فلسطین کے کمانڈر ان چیف کا آپ بیان سنیے, وہ کیا کہتے ہیں أَتَيْنَا بِرِجَالٍ تُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا أَنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ. تم ہمارے پاس ان آدمیوں کی ضرورت ہے, ہمارے لیے ان مرد مجاہد کی ضرورت ہے جو موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم دنیا میں زندگی سے محبت کرتے ہو. کیا آپ نے اسماعیل ہنیہ شہید رحمہ اللہ کا بیان نہیں سنا؟ ارواحنا واموالنا واولادنا واطفالنا وامهاتنا واباؤنا فداء للقدس, کہ ہمارے مال و دولت, ہماری جائیداد, ہمارے بال بچے, ہمارے ماں باپ, سب کچھ القدس کے لیے, اس مقدس سرزمین کے لیے قربان ہیں. ہم ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم اسلام کا سودا نہیں کر سکتے, ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے, ہم اللہ کی زمین کا, اللہ کی مقدس زمین, یہ مسجد اقصیٰ کا سودا بالکل نہیں کر سکتے. آپ غور تو کریں کہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, جب دنیا انہیں سپورٹ کرنے کی منافقانہ کوشش کرتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف میرا اللہ کافی ہے, ہمارے لیے صرف ہمارا اللہ کافی ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پوری دنیا مل کے اگر ہمیں ختم کرنا چاہے پھر بھی نہیں کر سکتی. اگر ہمارا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پوری دنیا کا ایک بندہ مل جائے تو ہمیں ختم کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر روحانی بیداری آئے, اسپریچل اویکنگ, کہ ہمارے دلوں سے دینی جو اسپرٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے انسان کا جسم 2 چیزوں سے کمپوزٹ ہے, ایک روح, ایک شریر, یہ جسم جو ہے, ٹھیک ہے, 2 چیزوں سے. اب دیکھیے ہم لوگ روزے میں کیا تماشا کرتے ہیں, صرف ہم جسم کا روزہ رکھتے ہیں, روح کا روزہ نہیں. روح کا روزہ کیا ہے؟ روح کا روزہ یہ ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں, ایک دوسرے کی غیبت سے بچیں, چغل خوری سے بچیں, جھوٹ سے بچیں, یہی تو ہے نا روح کا روزہ. تو اصل روزہ روح کا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.